الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 سے ہم پھر شروع کر رہے ہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ام حسبتم، کیا تم گمان کرتے ہو، یعنی گمان بمانے یقین ہے، کیا تمہیں یہ یقین رکھتے ہو کہ ان تدخلوا الجنۃ، تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، ولما، اور ابھی نہیں آئی، یاتکم، تمہارے پاس، مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، خلو، جو گزر چکے ہیں، من قبلکم، تم سے پہلے، مستہم الباساء، پہنچی ان کو مصیبت، والضراء، اور تنگی، والزلزلوا، یہاں تک کہ ہلائے گئے، حتیٰ، یہاں تک کہ یقولوا، کہہ اٹھے، الرسول، رسول بھی، والذین، اور وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان بھی لائے، معہ، ان کے ساتھ، متی، کب ہوگی، نصر اللہ، اللہ تعالیٰ کی مدد، الا، خبردار، ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرما رہا ہے بندوں سے، یہ اس کے شان نزول بھی ہیں، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کے صحابہ اکرام کے لیے کی شان میں بھی ہے، اور جو پہلے پیغمبر گزرے ہیں ان میں سے بھی، جو کیونکہ ان پر بھی بڑی سختیاں آئی ہیں، ان کے لیے بھی ہے، اور ان کا بھی حوالہ اس میں دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے کیا یہ یقین کر لیا کہ ایمان لے آئے اور تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ایسے ہی کہ تم نے سوچا کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، جیسے اب ہم لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں بس کوئی پریشانی نہ ہو، بس آسانی سے رہیں ہم تو ٹھیک ہے، اگر کوئی تکلیفیں آتی ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا، کسی نے کچھ کر دیا ہے، ہمیں شکوہ شکایات شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے، اللہ ہمیں صبر عطا فرمائے۔ رب کریم نے فرمایا کہ تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، یعنی ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، تمہارے پاس وہ مثال نہیں آئی، ولما یاتکم مثل الذین، ان لوگوں کی مثال نہیں دیکھی تم نے، خلو، جو گزر چکے ہیں، من قبلکم، تم سے پہلے، یعنی تم سے پہلے جو پیغمبر اور امتیں گزری ہیں ان کی مثال نہیں پڑھی تم لوگوں نے، کہ وہ بھی تو دیکھو کہ کیا کچھ ہوا ان کے ساتھ، کیسے ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا گیا، یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، کتنے پیغمبر بنی اسرائیل نے قتل کیے، کتنی کتنی مشکلات آئی ہیں، تو تم نے دیکھا نہیں کہ مستہم الباساء، پہنچی ان کو مصیبت، والضراء، اور تنگی، اتنی اتنی بعض اوقات ان کو تنگیاں اور مشکلات آئی ہیں، اور صحابہ کرام کو بھی آئی ہیں، صحابہ کرام کا بھی ہے ساتھ اس میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ مشکلات آئی ہیں، اتنی مشکلات، اتنی تنگیاں، اتنی تکلیفیں آئیں کہ وزلزلوا، وہ ہلائے گئے، یعنی ہلائے، زلزلہ آ گیا، جس طرح کا زلزلہ آیا، زلزلے کا معنی کیا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اوپر کی نیچے ہو جاتی ہے، یعنی اتنا تبدیلی، اتنا ہلایا جانا، اتنا پھڑک جانا، اتنا تڑپ جانا کہ وہ ہلائے گئے، وزلزلوا، ہلائے گئے، اتنی تکلیف، اتنی مشکل آئی، یہاں تک حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ جو رسول تھے ان کے، جو اپنی امتوں کے ساتھ مشکلات میں تھے، امت بھی ان کے ساتھ جو تھی مشکل میں تھی، یہاں تک کہ کہہ اٹھے رسول، جو رسول تھے ان کے، پیغمبر بھی بول اٹھے کہ والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، کہ جو اہل ایمان کے ساتھ تھے ان کے، تو انہوں نے کہا کہ کب آئے گی مدد اللہ کی، اتنا گھبرا گئے۔ اب یہ ان کا جملہ شکوے سے نہیں تھا، یہ دعا تھی، یہ دعا تھی کہ جب بندہ مثال کے طور پر ایک بہت مریض ہوتا ہے، مشکل میں ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ وہ شفا دے دے،
یا اللہ میں کب ہماری دعائیں قبول ہوں گی؟ تو یہ نیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اللہ کے حضور عاجزی کر رہے ہیں اس کلمے سے، غرور سے نہیں کہنا، اکڑ سے نہیں کہنا، شکوے سے نہیں، بلکہ آج انکساری کے ساتھ رونے والی بات، جیسے بچہ ماں کے رو رو کے کہتا ہے امی اب مان بھی تو جائے نا، مان بھی تو جائے نا، اس طرح وہ اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ شکوہ نہیں کر رہے کہ کب آئے گی یا اللہ، کب مدد ہوگی، یہ ظالم کتنا ظلم کرتے ہیں، یہ کتنا کتنا ظالم کافر ظلم کرتے ہیں، متى نصر اللہ، کب مدد آئے گی اللہ تعالیٰ کی، کہ پیٹوں میں بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، ظلم کا دور بھی ہے، جہاد بھی ہے، گرمی کی تپش بھی ہے، تو گھبراہٹ کا یہ عالم ہے، تو بالآخر یہاں تک کہ پیغمبر بھی گھبرا گئے کہ کب آئے گی مدد اللہ تعالیٰ کی۔ تو رب کریم نے پھر تسلی دی اپنے پیاروں کو اس بات پر، اس آہا پر جو آہا نکلی دل سے، اللہ خبردار، ان نصر اللہ قریب، بے شک مدد اللہ کی قریب ہے، سبحان اللہ، اللہ کی مدد بہت قریب ہے، اے میرے پیاروں نہ گھبراؤ، نہ گھبراؤ، مدد اللہ کی قریب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مدد دی ان کو، ان کے مقام بنائے، اور آخرت کا مقام سب سے بلند تر اللہ کے پیغمبروں کے لیے اور آخری پیغمبر کے لیے۔ پھر فرمایا کہ یسألونک ماذا ینفقون، پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ آپ سے لوگ سوال پوچھتے ہیں، ماذا کیا، ینفقون وہ خرچ کریں، وہ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، یعنی خرچ کرنے کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں۔ تو اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، آپ کل کہہ دیجئے، ما انفقتم من خیر، جو خرچ کرو تم من خیر، بلائی سے خرچ کرو، نیکی سے خرچ کرو، یعنی جو کچھ تم نے خرچہ اللہ کی راہ میں کرنا ہے وہ رزق حلال ہو، پہلے تو رزق حلال کمانا چاہیے، کمانے کی ترغیب دی، پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو رزق حلال ہی خرچ کرنا ہے، حلال کی کمائی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، حرام کی قبول نہیں فرمائے گا۔ اور تمہیں جب خرچ کرنا ہے حلال کمائی خرچ کرنی ہے، اور پھر کس طریقے سے خرچ کرنی ہے، تو خرچ کرنے کے لیے جو ہے سب سے پہلی ترجیح آپ نے کس کو دینی ہے، اپنی فیملی کو، اور فیملی میں سے سب سے پہلے والدین، فَلِلْوَالِدَيْنِ، پہلے اپنے والدین کو ترجیح دو، اپنے والدین پر خرچ کرو، ان کی خدمت کرو، ان کا خیال رکھو، ان کا ہر حوالے سے ان کے حقوق پورے کرو، اور پھر اس کے ساتھ اپنی بیوی ہے، بچے ہیں، ان پر خرچ کرو، اپنے والدین اور بیوی بچوں پر خرچ کرو، والاقربین، اور پھر قرابت داروں پر، پھر جو آپ کے قریب کے رشتہ دار ہیں، جو حقدار ہیں ان پر خرچ کرو، کہ دیکھو کہ وہ حقدار ہیں، ان پر خرچ کرنا ہے، والیتامى، اور پھر یتیموں کو دیکھو، یتیم بھی حقدار ہے، ان پر بھی اپنا مال خرچ کرو۔ اس کے بعد پھر اگلا والمساکین، اور جو مسکین ہیں یعنی محتاج ہیں ان پر خرچ کرو، یعنی وہ یتیم تو نہیں ہے لیکن ہے ضرورت مند ہے، غریب ہیں، ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہیں، تو ان کو بھی تم دو۔ پھر کیا کرو، وابن السبیل، راہگیر، وہ مسافر جو نکلے ہوئے ہیں، اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، یا اپنے کسی کام سے نکلے ہیں، تجارت سے نکلے ہیں، مسافر ہیں، رستے میں رکاوٹیں آ گئی ہیں، نقصان ہو گیا ہے، سفر لمبا ہو گیا ہے، بھٹک گئے ہیں، خرچے ختم ہو گئے ہیں، مجبور ہے، ضرورت مند ہو گئے ہیں، بے شک وہ اپنے گھروں میں جاگیردار ہی تھے لیکن اب سفر کی حالت میں ان کی حالت جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے، تو اب ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تو ان کو بھی دو تم۔ ہمارا تفعلوا من خیر، اور جو کچھ بھی تم کرو من خیر، یہ نیکی ہے، یہ بلائی ہے، فإن اللہ بہ علیم، بس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، یعنی جو بھی تم نیکی کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ تو والدین کے لیے بھی خرچ کرنا ہے، اپنی بیوی بچوں کے لیے بھی خرچ کرنا ہے، والدین کو جو خرچ کرنا ہے آپ نے جی میں یہ عرض کر رہی تھی کہ
فللوالدین، پھر والدین کے لیے خرچ کرنا، والدین کے لیے خرچ کرنا، بیوی بچوں کے لیے خرچ کرنا ہے، پھر قریب کے رشتہ دار ہیں، پھر یتیم ہیں، پھر جو ضرورت مند غریب مسکین لوگ ہیں ان کو، اور مسافروں کو۔ اب اس میں خرچے کے جو ہے وہ کئی صورتیں ہیں۔ ایک خرچہ ویسے صدقہ خیرات کرنا، نیکی کرنا، یہ سب نیکی کے کام ہیں۔ والدین کو اور بیوی بچوں کو زکوٰۃ نہیں لگ سکتی، ان کو اپنے حق ہے آپ کا، ان کو دینا ہی دینا ہے۔ اس کے بعد ویسے خرچ کرنا بھی ہے اور زکوٰۃ کا بھی ہے۔ تو زکوٰۃ کے حوالے سے اگر آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، زکوٰۃ بنتی ہے آپ کی، تو پہلے آپ اپنے قریب کے رشتہ داروں کو دیکھیں گے، ان کا حق ہے۔ اگر آپ کے ویسے مالی حالات بہتر ہیں تو ان کی ویسے بھی مدد کریں، لیکن زکوٰۃ دینی ہے تو زکوٰۃ بھی ان کو دیں۔ اور رشتہ دار ہیں تو اگر وہ بتا کے لے سکتے ہیں یا دے سکتے ہیں تو بھی دے دیں۔ اگر بتا کر دینے سے ان کی است نفس مجروح ہوتی ہے یا اچھا نہیں لگتا، تو بہتر طریقہ ہے کہ آپ کسی بھی بہانے سے دے دو۔ اللہ نیت جانتا ہے، آپ اپنا رکن پورا کر رہے ہیں، آپ کو نیت وہی ہوگی لیکن بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دے دیں، یتیموں کو دے دیں۔ یتیم وہ ہوں جو بے سہارا ہیں، غریب ہیں۔ ایسے بھی یتیم ہوتے ہیں کہ جو جگیروں کوٹھیوں کے مالک ہوتے ہیں، ان کے والدین بہت کچھ ان کے لیے چھوڑ کے جا چکے ہوتے ہیں، وہ امیر کبیر ہوتے ہیں، تو نہیں، بلکہ وہ یتیم جو بے سہارا ہیں، کمانے والا کوئی نہیں ہے اور ان ضرورت مند ہیں، ان یتیموں کو دیں۔ پھر وہ مسکین ہیں جو محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کو دیں۔ وہ چاہے رشتہ داروں میں ہیں، محلے داروں میں ہیں، یا القا احباب میں کہیں بھی ہیں، ان کو دیں۔ یہ صدقہ خیرات دیں یا زکوٰۃ دیں، کچھ بھی دیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اور مسافر ہیں، اس کے لیے میں نے بتا دیا کہ مسافر جو ہیں ضرورت مند ہیں، وہ چاہے اپنے گھر میں، اپنے وطن میں وہ کتنا بھی امیر ہو، لیکن مسافری کی حالت میں ممکن ہے اس کو ضرورت پڑ گئی ہو، پریشان ہے، مجبور ہے، ضرورت مند ہے، وہ غریب ہے یا امیر ہے، تو مسافری کی حالت میں وہ ضرورت مند ہے، اس کو دیں۔ اب یہ سارے کام اپنے نیکی ہے، یہ نیکی کرنی ہے اور اس کو خرچ کرنا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ خرچ کیسے کرنا ہے، تو اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں ان کو کہ اس طرح سے آپ نے خرچ کرنا ہے۔ اور وما تفعلوا من خیر، پھر جو بھی تم نیکی کرو گے بس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ یعنی نیکی میں مال کا خرچ کرنا ہے، اور کسی کو اچھا مشورہ بھی دینا ہے، بلائی بھی کرنا ہے، رہنمائی بھی دینا ہے، اور رزق حلال کمانا ہے، رزق حلال کھلانا ہے۔ تو جو بھی تم نیکی کرو گے، اچھے کام کرو گے، اپنا مال خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ کہ فرض کیا گیا، کتبہ فرض کیا گیا یا لکھا گیا ہے تم پر، قتال کرنا یعنی لڑنا یا جہاد کرنا۔ جہاد کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں، حالانکہ وہ کرہ لکم تم کو پسند نہیں ہے، وعسیٰ قریب ہے، ان تکرہوا کہ تم کوئی چیز تمہیں بری لگے یا ناپسند ہو، شیئن کوئی بھی کچھ بھی، تو وہو اور وہ خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہو، وعسیٰ اور شاید قریب ہے کہ ان تحبوا تم جس کو پسند کرتے ہو یا محبت کرتے ہو، شیئن کسی چیز سے، وہو اور وہ شر لکم تمہارے لیے بری ہو، واللہ اور اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، وانتم لا تعلمون تم نہیں جانتے ہو۔ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم پر جہاد فرض کر دیا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے تمام امت کو پیغام دیا جا رہا ہے۔ اور جہاد کرنا ظاہر ہے ہو سکتا ہے تمہیں نہ پہ بھی پسند ہو، کیونکہ جان کا معاملہ ہے، گھروں سے نکلنا ہے، گرمی، دھوپ، بھوک، پیاس اور جان کا خطرہ، جانی ہے یا لینی ہے، تو اس طرح سے تمہیں برا بھی لگ سکتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھو کہ ہو سکتا ہے وہ جو چیز تمہیں بری لگ رہی ہے، پسند نہیں ہے، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور وہ چیز تمہیں پسند ہے جو جس کو تم پسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے بری ہو۔ یعنی جو چیز تمہیں، وہ جہاد ہے یا کوئی کام ہے یا کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو تمہیں بظاہر دیکھنے میں پسند نہیں ہے، لیکن اس ناپسند کی ہوئی چیز کے اندر وہ جہاد ہے یا اور بھی کوئی چیز ہے، تو ہو سکتا ہے تمہارے لیے بہتری اللہ نے رکھی ہو، تمہیں پتہ نہ ہو،
اور جو چیز تم پسند کرتے ہو سکتا ہے وہ اس کے اندر تمہارے لیے برائی ہو، نقصان ہو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے، اور وہی جانتا ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کیا ہمارے لیے بہتر ہے اور کیا ہمارے لیے نہیں ہے بہتر۔ اسی طرح جیسے مثال کے طور پر ایک مریض ہے تو وہ کب چاہتا ہے کہ اس کا پیٹ چاک کیا جائے، اس کا آپریشن کیا جائے، لیکن اسے کروانا پڑتا ہے اس لیے کہ جو گندا مواد ہے وہ نکال دیا جائے گا اور آئندہ مجھے اس تکلیف سے آرام آ جائے گا، یا کڑوی دوائی مجھے اب لینی ہے، اب یہ کڑوی دوائی لینی ہے، اسی سے مجھے آرام آئے گا، میٹھی دوائی سے مجھے نقصان ہوگا، جیسے شوگر کے مریض بھی ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں حکمت ہے، بہتری ہے، اس نے جو کچھ بھی رکھا انسان کے لیے اس نے بہتر رکھا ہے۔ اب اسی طرح سے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ کل قتال فیہ کبیر، کہ سوال کرتے ہیں آپ سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں، کہ لوگوں نے سوال شروع کیا حرمت والے مہینے۔ تو یہ حرمت والے جو مہینے تھے یہ 4 ماہ تھے، یہ شروع میں ہی 4 مہینوں کو بڑی حرمت دی جاتی تھی، سال کے اندر 4 مہینے، تو ان میں جنگ حرام تھی، ان 4 مہینوں میں جنگ نہیں کیا کرتے تھے، کافر بھی نہیں کرتے تھے، یعنی رجب، ذیقعد اور ذی الحج اور محرم۔ تو مشرکین عرب بھی اس کی حرمت کو ہمیشہ جو ہے نا وہ پیش نظر رکھتے تھے۔ لیکن ایک بار حضرت عبداللہ بن جاحش نے جو ہے یکم رجب کو یہ سمجھا کہ ابھی رجب شروع نہیں ہوا ہے، تو وہ یہ سمجھ کر انہوں نے جہاد کر لیا۔ اب جب جہاد کر لیا انہوں نے تو کفار اس پر اترائے اور انہوں نے جو ہے وہ جھگڑا شروع کر دیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بار بار سوال آنے لگے، سوال کرنے لگے، یہ تو حرمت والے مہینے تھے، اس میں تو جنگ نہیں کرنی چاہیے تھی، کل قتال فیہ کبیر، اس کے اندر جنگ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، تو یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اہل ایمان ہیں، لوگوں کو آپ تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کو نیکیوں کا راستہ بتاتے ہیں، تو آپ نے خود جنگ کر لی ہے۔ تو یہ ایک لغزش ہوئی ان سے، جو ان کو نہیں تھا پتا کہ رجب شروع ہو چکا ہے۔ بعد میں تو یہ حرمت بھی ختم ہو گئی، یہ شروع اسلام میں کی بات ہے، بعد میں یہ چیز ختم ہو گئی، تو ان کو پتہ نہیں تھا، تو تھوڑی ان سے لغزش ہو گئی، تو انہوں نے جہاد کر لیا، تو اس پر انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ شور شرابہ شروع کر دیا کفار نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ ان کا بھی بتایا اور ساتھ جواب بھی دیا کہ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، کہ تم لوگ اس بات پر تو اعتراض کر رہے ہو کہ رجب کے مہینے میں انہوں نے جنگ کر لی، جبکہ یہ ایک کام ہوا، لغزش ہوگی، غلطی ہو گئی، تو اس بات پر تم نے اتنا شور شرابہ کیا ہے، تو یہ آپ اپنے رویوں پہ غور نہیں کرتے کہ اہل ایمان مسلمانوں کو تم لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہو، کہ جو بندے ایمان لانا چاہتے ہیں، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، تم ان کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہو، اور پھر تم مسجد احرام سے مسلمانوں کو روکتے ہو، مسجد کے اندر جانے نہیں دیتے، کھل کر نماز پڑھنے نہیں دیتے، وہاں پر تبلیغ کرنے نہیں دیتے ہو، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، پھر تم ان کو نکالتے ہو، اس کے رہنے والوں کو منہ، تو یہ مسجدوں سے نکالنا، اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنا، اور یہ سارے کام جو کرنا، یہ زیادہ بڑا گناہ ہے، یہ زیادہ بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ زیادہ گناہ ہے، اور کتنا گناہ ہے، یہ فتنہ ہے، والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ بہت بڑا ہے قتل سے، کہ اگر انہوں نے جہاد کر لیا تو جہاد میں ظاہر ہے جنگ ہوئی، حق باطل کی جنگ ہوئی نا، کوئی جان بوجھ کر انہوں نے اہل ایمان کو تو نہیں مارا، ان کفار سے جنگ ہوئی جو فتنہ پھیلاتے تھے، تو اس میں قتل بھی ہوئے، تو جب قتل ہو گئے تو فتنہ جو ہے یہ زیادہ بڑا ہے قتل سے، تو انہوں نے جو فتنہ پھیلا رکھا ہے، اللہ کی راہ سے روکنا، مسجد الحرام سے مسلمانوں کو روکنا، ایمان نہ لانے دینا، جو ایمان لاتے ان کو بھٹکانا، ان کو دلیلیں دینا، یہ صحیح دین نہیں ہے، یہ دین اسلام، یہ سارے کام تو یہ ان کو نظر نہیں آتے، یہ سب کیا ہے؟ یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ اس قتل سے بڑا ہے جو جہاد میں ہوا ہے۔
ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہودی اور عیسائی، اللہ نے قرآن میں فرما دیا یہ کبھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے ہیں، ہمیشہ یقاتلونکم تم سے لڑیں گے، جنگ کیا کریں گے، یہ ہمیشہ لڑتے رہیں گے، قتل و غارت میں رہیں گے، یہاں تک کہ حتی یردوکم ان دینکم، یہاں تک کہ تمہیں پھیر دے تمہارے دین سے. یعنی وہ چاہتے ہیں اتنا تنگ کریں، اتنا تکلیف دے کہ یہ لوگ اپنا دین ایمان، اپنا دین اسلام چھوڑ کر واپس آ جائیں، یا کفر میں آ جائیں یا یہودیت میں آ جائیں، لیکن دین اسلام کو چھوڑ دیں. تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کے دین میں چلا جائے انسان، یعنی کفر پھر اختیار کر لے، پھر کفر اختیار کر لے. ان استطاعوا، اگر وہ طاقت رکھے تو یہی چاہتے ہیں کہ ایمان سے پھیر دیا جائے اور وہ پلٹ جائے کفر میں. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یہ یاد رکھو، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ، جو کوئی پھر جائے تم میں سے اپنے دین سے، پس وہ مر گیا. یعنی تکلیفوں کو دیکھ کر، ان سب چیزوں کو دیکھ کر تم اگر اپنے دین سے پھر جاتے ہو، مرتد ہو جاتے ہو، تو یاد رکھو جو مرتد ہے وہ مرتد ہو گیا، وہ سمجھو مر گیا. یعنی موت اس کی ہوتی ہے جس کا ایمان مر جاتا ہے، اس کی موت نہیں ہوتی جو کل نفس ذائقۃ الموت میں آتا ہے، بلکہ وہ نہیں مرتا، مرتا وہ ہے جو ایمان سے مر گیا. تو جو اپنے دین سے پھر گیا وہ مرتد ہو گیا، اور جو مرتد ہو گیا اس کا جتنی بھی نیکیاں وہ ختم ہو گئی، اس کا سب ضبط ہو گیا، حج، عمرے، طواف، عبادات، ریاستیں سب ختم ہو گئی. ہاں اگر مرتد جو ہے پھر وہ توبہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، یہاں تک کہ مرتد کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ ہر حوالے سے بائیکاٹ کیا جاتا ہے، لیکن اور اس کو قتل کا اس کے لیے حکم بھی دیا جاتا ہے، قتل کا. لیکن اگر وہ پھر بھی معافی مانگے، پھر توبہ کر لے، تائب ہو جائے، اللہ بڑا مہربان ہے. سبحان اللہ، اللہ بہت کریم ہے، اللہ مہربان ہے. پھر اگر وہ توبہ کرتا ہے تو یاد رکھے کہ اس کی وہ عزت و ویلیو تو نہیں رہے گی جو پہلے تھی، لیکن اس نے اگر توبہ کر لی ہے تو اب کیا کرے، نئے سرے سے نیکیاں کرے گا. اس نے اگر حج کیا تھا وہ پہلا، چاہے وہ فرض تھا یا نفل، وہ ختم ہو گیا. جتنی عبادات تھی وہ ختم ہو گئی، وہ ساری کی ساری ضائع ہو گئی. اب نئے سرے سے اسے اپنے فرائض و واجبات ادا کرنے ہیں. اگر کوئی کافر ہے تو وہ ایمان لاتا ہے تو کفر کے دور کے اس کے گناہ تو معاف ہو جائیں گے، اس کے سارے کام غلط معاف ہو جائیں گے، اور وہ کیونکہ اب اس نے ایمان قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا، تو اس کے لیے اور اس کا کفر یا دور میں اگر اس نے کوئی نیکی کی، جیسے زندہ درکور کی جانے والی بچیوں کو بہت ساروں نے بچایا، کسی نے نیکی کی، کو اچھا کام کیا، اللہ اس کا ضائع نہیں کرے گا. یعنی جب اس نے کلمہ پڑھ لیا، گناہ اس کے ختم ہو گئے، اور اس نے اس کی نیکیاں کو پھر بچا لیا گیا، یہ اللہ کی رحمت ہے. لیکن ایک مرتد، کیونکہ وہ اہل ایمان تھا، اہل ایمان، ایمان میں داخل ہو کر اس نے نیکیاں کی، اور ایمان کے اندر رہ کر، ایمان کے کلے سے جب نکل کے وہ پھر مرتد ہو گیا، تو پھر اس کی نیکیاں ضائع ہو گئیں، اس کی سب نیکیاں ضائع ہو گئی ہیں. اب دوبارہ اس کو وہ حج بھی کرنا ہے، اپنی نمازیں بھی لٹانی ہے، اور اپنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر فرمائے، ایمان پر خاتمہ کرے، یہ اس کے لیے اتنی گنجائش ہے، یہ اس کے توبہ کے صدقے سے کہ وہ توبہ کر لے اور تائب ہو جائے. وَهُوَ کافر، اور حالانکہ وہ کافر ہے، فَأُولَٰئِکَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اگر وہ مرتد ہو گیا تو وہ مر گیا، یعنی اپنے دین سے نکل گیا، پس اس کی موت ہو گئی، اور وہ کیا ہو گیا، کافر ہو گیا. اور جو کافر ہو گیا اس کے لیے ضبط ہو گئے سارے اعمال، خبیثت اعمالہم، اس کے عمل سارے ضبط ہو گئے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اولئک اصحاب النار، یہ لوگ پھر کیا ہے، دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. اگر وہ تائب نہیں ہوتا تو وہ دوزخ میں جائے گا، کافر بھی دوزخ میں جائیں گے، اور مرتد بھی اگر تائب نہیں ہوتا. اللہ ہمیں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
تائب ہونا، توبہ نصوح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرنے والے بن جائیں، اور اللہ ہم پر فضل اور کرم سے ہمیں رائے راست پر رکھے، ایمان کی سلامتی سے رکھے، ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔